یا تو رجب بٹ اس کو مار دیا جائے گا، میں نے بار بار اس کی سیکیورٹی کی بات کی تھی، یا پھر رجب بٹ کو پاکستان چھوڑنا پڑے گا۔ میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295، میرے سر پہ 2 ہیں، اور آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے، اس کا نام بھی 295 ہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ ہر مذہب کو بے عزت کری جا رہے ہو، پھر معافی انسکرائب کریں، نبی پاک پہلے ہیں۔ کسی کے پاس جاؤ بھائی، جو در بھی کھٹکھٹا سکتے ہو رجب بٹ، آج کھٹکھٹاؤ وہ در، آج وہ در نہیں کھٹکھٹاؤ گے، اس مسئلے کو حل کرو جتنی جلدی ہو سکے، آج کے آج یہ مسئلہ حل کرو۔ رجب بٹ سے کیا ایسی سنگین غلطی ہوتی ہے کہ قرآن پاک اٹھا کے رجب بٹ کو تمام مسلمانوں سے معافی مانگنے پڑتی ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اب ہوگا کیا؟ یا تو رجب بٹ اس کو مار دیا جائے گا، میں نے بار بار اس کی سیکیورٹی کی بات کی تھی، یا پھر رجب بٹ کو پاکستان چھوڑنا پڑے گا۔ اور یہ غلطیاں رجب بٹ سے بار بار کیوں ہوتی ہیں؟ کبھی نماز کا اس کا مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی کرسچن کمیونٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ میکسیمم لوگوں تک ہماری بات پہنچ جائے۔ میں اس معاملے پہ بات تو نہیں کرنا چاہتا، مجھے ایک مذہبی جماعت کی طرف سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے اور معز عباسی صاحب جو کہ ان کے میڈیا ہیڈ ہیں، وہ مجھے بولتے ہیں کہ آپ اس پہ بات کرو، تو میں نے اپنی تھوڑی سی ریسرچ کی، چیزوں کو سمجھا اور اس کے بعد میں سچ آپ کے سامنے لے کے آیا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ پھر میرے استاد بھی بہت دفعہ لگی تھی، میرے پہ بھی بہت دفعہ لگی، میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295، میرے سر پہ 2 ہیں، 295A 295C، جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے، اس کا نام بھی 295 ہی ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا۔ جو ایک شخص 295C کو ایک بیج بنا کے پیش کر رہا ہے، کوئی تمغہ جرت یا تمغہ امتیاز بنا کے پیش کر رہا ہے، اس شخص کو ابھی تک گرفتار نہ کرنا یہ بہت بڑا سوال نشان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے رجب۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اور تمام صحابہ کرام کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنا پرفیوم 295 کے نام سے لانچ کیا تھا۔ اس میں میرا ہرگز مقصد قانون ناموس رسالت 295A 295C کو میں بالکل انکاری نہیں ہوں۔ میرا بالکل مقصد یہ نہیں تھا کہ میں 295A یا 295C جس رسالت کے تحت یہ لگتی ہے کہ میں اس کا انکاری ہوں، نہیں، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ میں دل و جان سے قانون ناموس رسالت کو تسلیم کرتا ہوں۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ 295 پرفیوم کو لانچ کرتے ہوئے، اس کی مشہوری کرتے ہوئے میرے منہ سے لا علمی کے طور پہ جو غلط الفاظ نکلے ہیں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ابھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ 295 پرفیوم کو میں ابھی ڈسکنٹینیو کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ میرے ان الفاظ سے اگر کسی مسلمان کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ سب سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور اللہ اپنے اور اپنے حبیب کے صدقے میری توبہ کو قبول فرمائے اور مجھے معاف کر دیں۔ میں بار بار رجب بٹ کی سیکیورٹی کا ذکر کرتا تھا، لیکن یہاں پہ ہر چیز اس ٹائم پہ فیل ہو چکی ہے۔ رجب بٹ کے اوپر یہ جو سلسلہ لگا ہے، رجب بٹ نے معافی تو مانگ لی ہے، لیکن اس پہ لوگ ان کو اس طرح معاف نہیں کریں گے۔ فرق کھوکر صاحب کی میں بات کروں تو فرق کھوکر صاحب نے یہ بات بولی ہے کہ بار بار معافی کیوں دے، اور انہوں نے تمام مسلمانوں کو، خاص طور پہ علماء کو یہ بات بولی ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کرو۔ ہم انڈیا میں جا کے جنگ کرتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر یہ مسئلہ ہے، اور رجب بٹ کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیے کہ رجب بٹ نے اس قسم کی بات کیوں کی ہے۔ جہاں فیملی ولاگنگ کا ایشو تھا، اب مذہب پہ بھی بات آنے لگ گئی ہے۔ یہ کیا ہوا کہ کسی بھی مذہب کا مذاق بنا لیا، کبھی کرسچنس کا بنا لیا بھائیوں کا، کبھی کسی مذہب کا بنا لیا، پھر بعد میں آخر میں معافی مانگ لی۔ ایک پرفیوم لانچ ہوا ہے 295، تو آپ کو پتہ ہے 295C تو انہیں رسالت کو کہتے ہیں۔ میرے استاد نے بھی، جب آپ کے استاد سکھ اور کافر ہوں گے تو آپ ہی اسی کو فالو کر رہے ہو، ہر مذہب کو بے عزت کری جا رہے ہو، پھر معافی انسکرائب کریں، نبی پاک پہلے ہیں۔ میں ان کی جہاں بھی چلی جائے، میں 100 دفعہ قربان ہو جاؤں تو شاید وہ کم ہوگا، اگر میں یہاں بیٹھ کے انڈیا کی 5-6 دفعہ دھرتی ان کی زمین ہلا سکتا ہوں تو یہ تو میرے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے، جیل نہیں دیکھی تو نے، اولاد نہیں دیکھی، قید نہیں دیکھی۔ ویورز، اللہ پاک نے رجب بٹ کو فہم بھی دیا، اس کو عزت بھی ملی، ناقدین بھی ملے، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ہم لوگ زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ رجب بٹ سے غلطی ہوئی ہے، اس نے معافی بھی مانگی ہے، اب اس کو معاف کرنا یا نہ کرنا اب علماء بیچ میں پڑیں گے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ
کسی ایک مسلمان کا معاملہ نہیں ہے، اس میں علماء پڑھیں گے، علماء اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور جتنی جلدی ہو سکے ہمارے علماء کو آ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. کہیں کسی انسانی جان کا ضیاع نہ ہو جائے. رجب بٹ کو بھی خطرہ ہے، رجب بٹ کی فیملی کو بھی خطرہ ہے، رجب بٹ کے چینل کو بھی خطرہ ہے. لیکن یہاں پہ اگر میں بات کروں تو رجب بٹ سے غلطی بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، معافی آپ نے مانگ لی، آپ نے اچھا کیا، لیکن کیا آپ کو لوگ معاف کر دیں گے؟ کیا پاکستان کی عوام، کیا مسلمان آپ کو معاف کریں گے؟ یہاں پہ جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ ساری یہاں پہ اب کھڑی ہوں گی، یہاں پہ ایک سٹیک نکلے گا. رات سے یہ جو کنٹروورسی چل رہی ہے، ایک دوسرے سے رابطے ہونے سٹارٹ ہو چکے ہیں. ہر بندہ، خاص طور پہ مذہبی جماعت، ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے ہیں، اور آج دن کے ٹائم پہ رجب بٹ کے خلاف ایکشن لینا سٹارٹ ہو جائے گا. دھرنے بھی ہوں گے، جلوس بھی ہوں گے، اس میں رجب بٹ اندر بھی جائیں گے، رجب بٹ گرفتار ہوں گے. یہ میں آپ کو کلیئر بتا دیتا ہوں کہ رجب بٹ کی گرفتاری ہوگی، اور رجب بٹ کو اپنی گرفتاری دے دینی چاہیے. اس کی ریزن یہ کہ رجب بٹ اندر سیف رہے گا، رجب بٹ باہر بالکل بھی سیف نہیں ہے. تو جب تک رجب بٹ گرفتار نہیں ہوتا یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. رجب بٹ گرفتاری دے دے تاکہ باہر ان چیزوں سے وہ بچ سکے. دوسرا، ہمارے قانون کے مطابق اس ٹائم پہ ایکشن ہونا چاہیے. میں یہ نہیں چاہتا کہ قانون سے بالا تر ہو کے کوئی بندہ ایکشن لے اور رجب بٹ کی جان کو نقصان پہنچے یا اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے اس معاملے پہ ہمارے مسلمان کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے. اگر کسی قسم کا بھی میس کریٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بڑے نیگیٹو امپیکٹ پڑیں گے، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو تھانے سے بھی نکال کے مارا گیا ہے، پولیس کی کسٹڈی میں بھی ان کو مارا گیا ہے، ویسے بھی ان کو مارا گیا ہے، اور یہ معاملہ ابھی تول پکڑے گا، یہ معاملہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ مجھے ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے کہ رجب بٹ کو کیا ہو گیا ہے. رجب بٹ کیوں ایسی باتیں کرتا ہے، کیوں مذہب کی باتیں کرتا ہے؟ اور بات کرنے سے پہلے آپ ولاگ بناتے ہو، پھر اس کو آپ ایڈٹ کرتے ہو، آپ اس قسم کی کوئی بات کرتے ہو تو یار اس سے پہلے آپ اس کو چیک کرو، چیک کرنے کے بعد آپ ویریفائی کرو. جب آپ پہ یہ دفعہ نہیں لگی تو آپ نے کیوں بتایا کہ یار میرے اوپر یہ دفعہ لگی ہے؟ خود آپ بیل مجھے مار، دفعہ تھی نہیں، لوگوں کو آپ نے بتایا. لیٹس سپوز آپ پہ دفعہ لگ بھی گئی تو لوگوں کو آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کورٹ میں جاتے، آپ چیزوں کو فیس کرتے. یہ ناموس رسالت کے خلاف آپ کی دفعہ لگی ہے بھائی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. بہت باتیں ہو چکی ہیں مذاق میں، کنٹروورسی چل رہی تھی میڈیا کے اوپر، لوگ ویوز لینے کے لیے رجب بٹ کے خلاف ویڈیوز بنا رہے تھے، چیزیں چل رہی تھی. یہ سٹارٹ ہوا تھا میاں بلال ایڈوکیٹ نے سٹارٹ کیا تھا، اور اس کا اینڈ کہاں پہ جا کے ہو رہا ہے؟ ناموس رسالت کے اوپر. ہم مسلمانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ بھائی ہم لوگ اپنے ویوز کے چکر میں اتنا گر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم لوگ پکڑتے ہیں، جس کا رزلٹ کیا ہوا کہ ابھی جا کے رجب بٹ سے غلطی ہو گئی، اس نے معافی بھی مانگی، لیکن کیا اس کو معاف کیا جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی سے رجب بٹ کی جان چھوٹے گی. جس طرح راتوں رات مذہبی تنظیمیں، تمام وہ لوگ جو ایک دل رکھتے ہیں، ایک احساس رکھتے ہیں ہمارے نبی کے لیے، اللہ کے لیے، اس قانون کے لیے، انہوں نے رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں. آج دن کو میٹنگز ہوگی، رجب بٹ کے خلاف ایک تحریک اٹھے گی، اور رجب بٹ کو چاہیے کہ فوراً علماء سے کانٹیکٹ کرے، جتنی جلدی ہو سکے علماء سے کانٹیکٹ کرے اور اس مسئلے کو حل کرے. رجب بٹ کو علماء کے علاوہ اس ٹائم پہ کوئی نہیں بچا سکتا. جو پاکستان کے جید علماء ہیں، جو پاکستان کے اچھے علماء ہیں، ان سے کانٹیکٹ کرے، چاہے کراچی جانا پڑے، چاہے سندھ جانا پڑے، چاہے اسلام آباد جانا پڑے، رجب بٹ جائے اور جا کے اس مسئلے کو فوری حل کرے. معافی وہ مانگ چکا ہے، قرآن اٹھا کے اس نے معافی مانگ لی ہے، اور اس نے یہ بات بولی ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد اس چیز کو ہرٹ کرنا نہیں تھا. میں نبی کو بھی مانتا ہوں، میں تمام انبیاء کو بھی مانتا ہوں، میں اللہ کو بھی مانتا ہوں. یہ باتیں وہ کلیئر بول چکا ہے. ان باتوں سے یہ لگتا ہے کہ رجب بٹ پریشان ہے، رجب بٹ کو ٹینشن ہو گئی ہے، راتوں رات اس کو بیان دینا پڑ گیا، اور اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. یہ غلطی سراسر رجب بٹ سے خود سرزش ہوئی ہے. اگر ہم بولیں کہ کسی نے رجب بٹ سے یہ چیز کرائی ہے تو یہ بات بالکل غلط ہوگی. اور دوسری بات، یہ معاملہ پڑا، رجب بٹ نے قرآن اٹھا کے معافی مانگا، ابھی تک رجب بٹ کے کسی دوست کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا. نہ مان ڈوگر کی طرف سے آیا، نہ حیدر کی طرف سے آیا، حیدر تو شابی ہے، نہ شیزی کی طرف سے آیا، نہ جہانگیر کی طرف سے آیا. کسی دوست کی طرف سے رجب بٹ کے کوئی بیان نہیں آیا. آپ معاملے کی نوعیت کو سمجھیں، کیونکہ یہ معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں ہر بندہ جان بچانا چاہتا ہے. مان ڈوگر بھی سائیڈ پہ، جہانگیر بھی سائیڈ پہ، شیزی بھی سائیڈ پہ، حیدر شاہ بھی سائیڈ پہ. رجب بٹ کے دوست غائب ہیں بھائی، ابھی تک ان کا کوئی بیان نہیں سامنے آیا. اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، قرآن اٹھا کے اگلا معافی مانگ رہا ہے. وہ دوست جس کے لیے اس نے قربانیاں دی ہیں، آج وہ دوست اس کی خاطر ایک بیان تک نہیں دے سکتے. ابھی تک اس کے دوست خاموش ہیں. ان کو بھی آ کے یہاں پہ بیان دینے چاہیے تھے. فوراً سے پہلے رجب بٹ جائے اور صبح چاہ کے ان چیزوں کو فیس کرے، اپنے اس مسئلے کو حل کرے. اور ویورز، ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک رجب بٹ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور جو غلطی ہوئی اللہ اس کو اس کی معافی بھی دے اور اس کا مسئلہ فوراً حل ہو جائے. رجب بٹ کو چاہیے یار آپ فی الفور اپنا ولاگ بند کرو، پاکستان سے باہر جاؤ، کچھ دن ان چیزوں کو ٹھنڈا کرو، آپ سائیڈ پہ ہو جاؤ تاکہ یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں. کیونکہ آپ کے خلاف بہت زیادہ کمیونٹی اٹھ پڑی ہوئی ہے، اور اب تو مسلم کمیونٹی آپ کے خلاف ہے. بھائی آپ نے غلطی ایسی کر دی ہے، لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے، آپ نے غلطی ایسی کر دی ہے یار، انجانے میں آپ نے یہ کیا غلطی
غلطی کر دی ہے. آپ کو نہیں پتہ چلا کہ آپ سے ہو کیا گیا ہے, آپ کا دماغ کہاں چلا گیا کہ آپ سے یہ غلطیاں بار بار ہو رہی ہیں. مذہب کے بارے میں لے کے آپ کا نماز کا معاملہ تھا, آپ کا مسیح کا معاملہ تھا, اور اس کے بعد آپ کا اب یہ معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے جو کہ نہایت ہی سنگین معاملہ ہے. میں یہاں پہ پرامن رہنے کی درخواست کروں گا اپنے تمام مذہبی جماعتوں سے کہ آپ لوگ پرامن رہیں. اپنے جو کارکن ہیں ان کو بولیں کہ پرامن رہیں. رجب بٹ نے راتوں رات اپنا واٹس ایپ ڈیلیٹ کر دیا, رجب بٹ نے اپنا کانٹیکٹ نمبر بند کر دیا. جب مذہبی جماعتوں کی طرف سے ان پہ کرٹیسائز کیا گیا, ان سے رابطہ کیا گیا, ان کو دھمکیاں دی گئیں, تو اس کے بعد سے رجب بٹ کا نمبر بند ہے. لیکن اس ٹائم پہ رجب بٹ بہت زیادہ پریشانی کی عالم میں رات کو وہ صحیح بھی نہیں ہے بلکہ پوری ان کی فیملی تک نہیں سوئی. نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا. افطار سے کچھ ٹائم پہلے ہمارے ساتھ ایک مذہبی جماعت کے رہنما بھی آ رہے, وہ اس سارے مسئلے کو بتائیں گے, اس کو ایکسپلین کریں گے اور اس کا حل بھی بتائیں گے. کس حد تک کون سی نوعیت کا ابھی یہ مسئلہ چلے گا, کہاں تک یہ مسئلہ رہے گا, یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا, اور اس کو چھوڑیں گے یا پھر وہ نہیں چھوڑیں گے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ملک کے ہر کونے میں رجب بٹ کے خلاف دھرنا سٹارٹ ہو جائے, تو رجب بٹ کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہونے والی ہیں. ویورز, آپ سب نے بھی دعا کرنی ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی یہ انتشار نہ پھیلے. ایک یوٹیوبر ہے, وہ آتا ہے, اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں, بار بار اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں, لیکن یہ غلطی سنگین غلطی تھی جو اس سے سرزد ہو گئی ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. خیر, ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک خیر خرید سے اس مسئلے کو حل کرے, اور جب یہ مسئلہ حل ہوگا اس کے بعد رجب بٹ کو چاہیے کہ یار آپ تھوڑا سا خیال رکھو, پلیز آپ تھوڑا سا خیال رکھو. لیکن مجھے لگ نہیں رہا یہ مسئلہ حل ہوگا, یا رجب بٹ اس کی موت ہوگی یا پھر وہ پاکستان چھوڑے گا. ادروائز اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دیتا ہوں, ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ ہماری آواز رجب بٹ تک پہنچ جائے کہ بھائی فی الفور علماء کو اکٹھا کرو, اس مسئلے کو حل کرو جتنی جلدی ہو سکے. آج کے آج یہ مسئلہ حل کرو, علماء کو اکٹھا کرو, جس در کھٹکھٹانا پڑتا ہے وہ در کھٹکھٹاؤ, جہاں جانا پڑتا ہے وہ جاؤ, علماء کے پاس جاؤ, کسی کے پاس جاؤ. بھائی جو در بھی کھٹکھٹا سکتے ہو رجب بٹ, آج کھٹکھٹاؤ وہ در. آج وہ در نہیں کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا. ویورز, کومنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا سارے معاملے کے بارے میں, کیونکہ میں آج کی ویڈیو اس طرح نہیں بنا پا رہا, میرا دماغ کام نہیں کر رہا, میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے. اس کی ریزن یہ کہ میں اتنا ڈر گیا ہوں, اتنا خوف میرے اوپر طاری ہے اس دفعہ کا, تو رجب بٹ کا کیا حال ہوگا. ویڈیو دیکھیے گا, کٹس آج زیادہ لگیں گے, پراپر ویڈیو میرے سے بن نہیں پا رہی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.